غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز حضرات، ہم سب لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور اس محفل پاک کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو ثواب پہنچانا۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، عربی لفظ ہے، معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ثواب کا مطلب اچھا کام، اب چاہے وہ منہ سے بولا ہوا ہو، ہاتھ سے کیا ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے اچھا کام مردوں کی روح تک پہنچانا، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہاں پہ کون سا ایصال ثواب ہوگا؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان جواب نہیں دے پاتے، بھائی میلاد میں کیا دقت ہے؟ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا ہے، قرآن سے کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں گے جو ہم نے پڑھا ہے، جو آپ نے نہیں پڑھا۔ یہاں پہ بیٹھے کسی کو اچھا لگے گا سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیز جب ہم کر کے بیٹھیں گے، جب میلاد کے آخر میں جب دعا ہوگی تو کہیں گے یا اللہ جتنا کچھ ہوا ہے اس سب کا ثواب میت کی روح کو پہنچا۔ مطلب سب لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ کل جو ہمارے ساتھ تھیں، ہماری ماں تھیں، ہماری دادی تھی یا ہماری بہن تھی یا ہماری بیٹی تھی، جو بھی تھی کل تک ہمارے ساتھ تھی، ہم اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے یا پھر اس سے ہم لگاؤ رکھتے تھے، تو آج اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو ہر انسان کا یہ حق ہے کہ کم از کم اس کے لیے ایصال ثواب ہی کر لے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری صرف اس کے گھر والے سمجھتے ہیں، چاہے 40 دن ہو چاہے 1 سال تک یا پھر 2-4 مہینہ، گھر والے ہی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے 40واں کرنا، ہمارا کام ہے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، ہے نا، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، جیسے یہ حق ہے کہ آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے جائیں، جس طریقے سے آپ نماز جنازہ پڑھنے جائیں ویسے ہی آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ کیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر ہمارے دوست بھی تھے تو ہم نہیں جائیں گے ان کی قبر پہ، جو ان کے گھر والے تھے، آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کے گھر والے جاتے ہیں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھ کے یا دعا کر کے چلے آتے ہیں قبر کے پاس۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ جنازہ پڑھنے صرف جاتے ہیں، کیا ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا، صرف جنازے میں جا کر کے شریک ہونا یہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خاص دعائیں کریں۔ اب نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم 40 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد کبھی میلاد شریف کا پروگرام رکھا گیا، اس میں بھی نہیں آئے، اب تو اس میں بھی آنے کا رواج چلا گیا ہے۔ کوئی بھی میلاد ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو وہ جاننا ہے۔ اسی لیے ہم حضرت لوگوں کو بلائے ہیں، مولانا صاحب حضرات کو بلائے ہیں، اب وہ آئے ہیں کچھ ایسی بات بتائیں جو بات ہم نہیں جانتے، تو میں وہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، وہ باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا جو باتیں صرف اور صرف قرآن مقدس میں موجود ہے، اس کی تفسیر تفاسیر کی کتابوں میں یا حدیث پاک میں موجود ہے۔ دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کس طرح کی ہے۔ آج جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کے ساتھ رہنے کے لیے یا جس کی محبت میں ہم حرام کام کر جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے اپنے اوپر فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کی محبت میں آ کر کے ہم شراب پینے لگ جاتے ہیں، ہم جوئے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کل اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ دوست آپ کے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھتا۔ یہ چیز تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کم از کم، لیکن یہ بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ فاتحہ تک نہیں پڑھے گا،
اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اس چیز کو بہت چھپا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری میری نشانیاں ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. دوسرے دوست تو دور کی بات، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹا، آپ کو کیا لگتا ہے جس بیٹے کے لیے آپ حرام کما رہے ہیں، جس بیٹے کے لیے گھوس لے رہے ہیں، جس بیٹے کے لیے آپ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، جس بیٹے کے لیے آپ غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں گناہ، حرام اور اللہ کا عذاب لکھوا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ بیٹا الحمدللہ ٹھیک سے پڑھ پائے گا آپ کے لیے؟ ارے الحمدللہ ٹھیک سے پڑھ پائے گا حرف کی ادائیگی کے ساتھ؟ وہ بھی نہیں ہو پاتا. اگر وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اگر آپ کے بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی آخر میں تو ہمیں آخرت میں ہی جانا ہے. آخر میں ہمیں آخرت میں ہی جانا ہے. تو وہاں کی زندگی جیسی ہوگی اس کے بارے میں ہم کو یقین کیسے ہو مولانا آپ کی بات پہ؟ ہم مریں گے جب تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم کو کیا پتا؟ سب سے پہلے تو ہمارے دل میں یقین آپ دلائیے نا مولانا کہ یہاں سے ہم جو ہے مریں گے بھی اور مر کے جائیں گے تو قیامت کے دن یہ سب کچھ ہونے والا بھی ہے جو آپ تقریر میں کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم یہاں پہ آپ کو بول دیں گے، آپ سن لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے امپریس ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. کل آپ سے وہی بات آدمی پوچھے گا کہ قیامت میں کیا ہوگا، آپ ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ بتائیے، آپ نہیں بتا پائیے گا. ہم مسلمان تو دور، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لیتا ہے، آپ نہیں بتا پائیں گے. وہاں پہ اسلام کی جو شان ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ازبر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی بات ہم سب مانیں گے نا. قرآن میں لکھا ہے کم سے کم کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اگر قرآن بتا دے تو پھر ہم تو اس کو مانیں گے، ہم کو اس کے اوپر چلنا چاہیے. ورنہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. جمعہ بھی نہیں پڑھنا تھا، نماز بھی نہیں پڑھنا تھا، روزہ بھی آپ کو نہیں رکھنا تھا. کیونکہ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو پوری طرح سے مانیے. نہیں مانتے ہیں تھوڑا سا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا وہ لوگ قرآن کی بعض آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ لوگ خسارے میں ہیں. اگر آپ سچ میں مومن ہیں، قرآن کی ہی بات مان کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اچھا کہہ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عیدین پڑھ رہے ہیں، تو پھر اسلام کی ہر چیز کو اپنانا پڑے گا. ہم کو اپنانا پڑے گا، آپ کو اپنانا پڑے گا. ہم میں سے کوئی نہیں اپناتا. سچی بات یہ ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، موت کس طرح سے ہوتی ہے. اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت میں؟ تو میں نے سورہ یاسین شریف کی آخری آیت نمبر 47 کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ آیتیں. اب جہاں تک آپ لوگ اجازت دیں گے وہاں تک ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے. جو قرآن ہے وہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے ہم کو سیکھنا کیا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو یہ سن رہے ہیں ہم کو یہ جاننا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. انشاءاللہ سنیں گے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو کفار تھے یا جو منافق تھے، ہمارے نبی جب ان کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ اللہ ایک ہے اور اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد قیامت آئے گی، قیامت میں تمہارے سارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. وہی چیز مشرکین اور منافقین پوچھ رہے تھے. جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی. جب بھی کوئی سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا. وحی کا مطلب ہوتا ہے پیغام. اللہ تعالیٰ جو بھیجتا ہے اپنے نبیوں پہ اس کو وحی کہتے ہیں. تو ان کے پاس پیغام آتا کہ اے محبوب ایسا ایسا کہہ دو ان کو. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جس قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے اور اگر غلط کام کرتے رہیں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا کوئی قیامت والے دن، یہ کب آئے گی؟ اے محمد یہ کب آئے گی؟ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی؟
ہمیں بتائیے ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کچھ ایسی چیز دکھائیے ہم کو کہ ہم کو نظر آ جائے، کچھ ایسی چیز سنائیے ہم کو جس سے ہم کو یقین ہو جائے کہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی سے جب یہ سوال ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ تو سن لو، وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے ایک ایسی چیخ کا، ایک ہی چیخ کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، جو ان کو آ گھیرے گی۔ وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہ جائیں گے کہ ایسا کب ہوگا۔ محبوب، قیامت کے دن ایک سور پھونکی جائے گی، نفخ فی الصور، ایک سور پھونکی جائے گی، اور جیسی ہی وہ آواز آئے گی، آواز ساری دنیا کے انسان سنیں گے ایک بار میں، سب کے کانوں میں وہ آواز جائے گی تو لگے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ بم کے پھوٹنے کی آواز اگر آتی ہے تو سب لوگ اپنے گھر سے جیسے نکل جاتے ہیں، اسی طرح کی ایک آواز آئے گی، ایک چیخ آئے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا ایک آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، گھروں سے نکل کر کے اور وہ سننے لگ جائیں گے۔ ایک چیخ جب نکلے گی، پھر ایک چیخ اور سنائی دے گی، جب یہ دوسری چیخ نکلے گی، دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو وہ آواز جب انسان کے کانوں میں جائے گی تو اس سے وہ مر جائیں گے، ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، غور سے سنیے۔ اس کے بعد قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب قبروں سے لوگ اٹھا لیے، وہ تو قیامت آ جائے گی، اب قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت جیسی ہی قائم ہوگی تو جو گڑے مردے ہوں گے، جو پہلے دن سے لے کر کے آج تک جتنے دفن ہوئے ہوں گے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جسم دے دے گا۔ یہ جتنی ہڈیاں ہیں، چاہے آپ اس کو جلا دو، چاہے اس کی راکھ بنا دو، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد سب کا جسم بنا دے گا، اور بالکل وہ ویسی ہی جیسے مادر زاد ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتا ہے اسی طریقے سے کھڑا ہوگا، اس کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ جیسی ہی وہ اپنے قبروں سے نکلے گا، کھڑا ہو کر کے ایسے دیکھے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر، جیسی ہی دیکھے گا کہے گا کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، خرابی ہو اس کی، کون ہمارے گھر سے ہم کو نکال رہا ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمارے گھر سے کون ہم کو باہر نکال رہا ہے۔ تو ایک آواز آئے گی فرشتوں کی، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو رب نے، تمہارے رحمان نے تم سے کیا تھا، یعنی یہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن یاد دلائے گا ھذا ما وعد الرحمن، اور جو رسولوں نے سچ کہا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ رسولوں سے مراد انبیاء کرام کا پیغام۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اللہ کا پیغام لے کے آنے والے کو، براہ راست لانے والے کو، اور ان کے ساتھ شریعت بھی ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے، قانون بھی ہو، کانسٹیٹیوشن۔ نبی اور رسول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو کسی کانسٹیٹیوشن یا کسی رسول کانسٹیٹیوشن لے کے آنے والے، شریعت لے کے آنے والے کی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن رسول ان میں بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک کتاب بھی لائے۔ جیسے قرآن ایک کتاب ہے نا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس کو ہم توریت کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس کو ہم زبور کہتے ہیں۔ یہ جو کتاب لے کر کے، تختیاں لے کر کے آتے تھے اور اپنی قوم میں پھیلاتے تھے اس بات کو کہ اب جو ہے اللہ نے یہ قانون بنا کر کے بھیجا ہے، اب سرکار اس قانون کی چلے گی۔ تو جو نبی سرکار لے کر کے آنے والا تھا، جو نبی کانسٹیٹیوشن لے کے آنے والا تھا، جو نبی حکومت لے کے آتے تھے، ان کو رسول کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اسی کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس کو اور تاکید کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو نبی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا اب رسولوں سے مراد صرف ہمارے رسول ہی نہیں ہے،
بلکہ رسولوں کے واسطے سے جو ان کے وارثین ہیں وہ بھی مراد ہے یہاں پہ۔ اللہ کے رسول نے تو ایک بار کہہ دیا، لیکن ان کی بات کو درجہ بدرجہ زمانہ بزمانہ لوگ پہنچاتے گئے۔ انہی کی بات ہے کہ قرآن آج آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تو پہلے انہی کے پاس آیا تھا، باقی علماء نے، قاری نے، حافظ نے اس کو دماغ میں اپنے دل کے اندر رکھا تھا۔ اگرچہ اس کی عزت آج ہماری قوم نہیں کرتی، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اور ہمارے اثاثے کو، ہمارے اسلام کو بچا رکھا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن اور ہمارے قانون کو بچا رکھا ہے۔ اب اگرچہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو ایسے لوگوں کو بہت عزت دینا چاہیے، سچ میں بہت ادب کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا، جو حفاظ کرام ہیں، جو قرآن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جب قرآن لکھا جاتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، تو ان سے ہی پوچھا جاتا ہے، کوئی دقت ہوتی ہے تو انہی سے معلوم کرنی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے جو وارثین تھے، جو علماء تھے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لیا ہے کہ جو انبیاء اور انبیاء کے وارثین یعنی علماء کرام جو آپ کو بتایا کرتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ جو تم کو قبر سے اٹھایا گیا ہے، یہ وہی قیامت کا دن آ چکا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہاں پہ جو چپ ہوتے ہیں نا، سکتا ہے یہاں پہ، حفاظ کرام جانتے ہیں کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ان کی بات ہے، قبر سے اٹھنے والوں کی، کہ خرابی ہو، کس نے ہماری قبروں سے ہم کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کی خاموشی ہوگی تو آواز اب فرشتوں کی آئے گی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسول اور ان کے وارثین سچ بولا کرتے تھے۔ تو دو لوگوں کی جو بات آتی ہے بیچ میں تو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پہ سکتہ کیا گیا اور خاموشی سے لوگ وہاں پہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر اس کے بعد ایک طرح کی، ایک ہی قسم کی چیخ نکلے گی، فاذا هم جميع لدینا محضرون، اللہ کا ایک بار حکم ہوگا، ساری دنیا کے لوگ، جتنے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے پیدا ہونے والے، قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے تک لوگ سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے علاوہ والے دن میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے ہم، یعنی دنیا میں ہم ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ آئیے تعریف بتاتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دوسری جگہ، اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا۔ اس کی جگہ، عطر کی جگہ یہ ہے، اس کو ہٹا کر کے اگر ہم کسی کٹورے میں رکھ دیں گے عطر کو تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جو جس کی جگہ ہے اس کی جگہ وہی جگہ پہ دینا، اسی کو کہا جاتا ہے انصاف، اور اگر اس کے خلاف ہو گیا تو اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ہم میک کو ہٹا کر کے ہارن میں بولنا شروع کر دیں تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جو جس کی جگہ ہے اس سے ہٹا کر کے رکھ دینا۔ تو اب بتائیے کہ ہم لوگ جتنے ہیں سب کے سب ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس حساب سے ہم کو جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں اگر کر رہے ہیں تو ظلم ہی تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری جگہ اللہ کی عبادت تھی، ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ لگا لیا اپنے آپ کو، تو ظلم تو کیا نا بھائی، ظلم تو کر رہے ہیں۔ بچے کی پرورش کے لیے اللہ کے رسول نے ایک زاویہ دیا تھا کہ 7 سال کی جب عمر ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے بھیجو، 10 سال کی ہو جائے تو اس کو مارو، اور جب 12 سال کی ہو جائے تو اس کو اور پیٹو تاکہ وہ مسجد میں جانے لگے، اس پہ اور زیادہ سختی کرو۔ 5 سال کی عمر تک اپنے کلیجے سے لگا کر کے اپنے بچوں کو رکھو، اس کی تربیت کرو۔ اس کی ماں کو کہا گیا کہ اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ۔ 12 سال کی عمر ہوتے ہوتے آپ کے بچوں کو نماز، روزہ سب کچھ آ جانا چاہیے۔ ارے اعلیٰ حضرت سرکار نے تو 12 سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح لکھ دی تھی، جو عالمیت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کی پوری تفصیل لکھ دی تھی۔ کیسی ماں ہوگی ان کی؟ حضرت غوث پاک کا آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو ہے جب چور ڈاکو ان سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے بھی سچ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے بغل میں ہے، چاہو تو کھود کر کے نکال لو۔
جب دیکھا تو کہا ہاں یہ تو وہی مال ہے. کہا بیٹا تم جھوٹ کیوں نہیں بولے, ہم تو تمہیں چھوڑ دیتے, تم تو چھوٹے تھے. کہا میری ماں نے کہا سچ بولنے کے لیے. یہ تو تربیت تھی نا. آپ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو سن لیں, علماء کرام بتاتے رہتے ہیں. تو پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے تو 12 سے 15 سال کی عمر تک, یعنی بالغ ہونے تک اس کو بالکل تیار کر دیتے تھے. بھائی 12ویں جماعت میں جانے کے لیے یا گریجویشن میں جانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے گا نا بھائی. آپ پہلے 9th تک پڑھائیں, 10th تک پڑھائیں, 11th 12th کروائیں گے تب نہ آپ کا گریجویشن میں ایڈمیشن ہوگا. بچے آپ کے اس عمر تک پہنچ جا رہے ہیں اور آپ جو ہے پیچھے کچھ نہیں سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اس کا حق تھا, بچوں کا حق تھا کہ اس کو سب کچھ سکھایا جاتا. بچوں کا حق تھا کہ اس کی تربیت کی جاتی. بچوں کا حق تھا کہ غلط کاموں سے اس کو روکا جاتا. بچوں کا حق تھا کہ اس کو صحیح تعلیم دی جاتی. بچوں کا حق تھا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تمیز کرنی آنی چاہیے تھی. اگر نہیں آ رہی ہے اور اگر وہ نابالغ ہے تو نابالغ رہنے تک یہ آپ کی ذمہ داری تھی. پتہ کیا چلا, آپ نے بچوں سے محبت کے نام پہ ظلم کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کیسے ماں باپ ہیں ہم؟ اگر ہم صحیح ماں باپ ہوتے تو جو اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے, آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ آدمی آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ He can never be your friend. آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جو اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ کل آپ کی دوستی کے ساتھ ظلم کرے گا. پرسوں آپ کو کہیں نہ کہیں نالے میں گرائے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو گڑھے میں ڈالے گا, کبھی نہ کبھی آپ کا دل ضرور توڑے گا. اور جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں, جو اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, وہ بچے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا ہے. مسلمانوں, ہمارے رب کا تو حق یہ تھا کہ اس کی عبادت کرتے. اگر اپنے رب کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, اب اس جگہ سے ہٹا کر کے خود کو دوسری جگہ لگا دیا, کیا بن گیا؟ یہ ظلم ہوا. ہم تو اپنے رب کے بھی ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہے, ہم سب سمجھدار ہیں, لیکن یہ بات ہم آپ کو جو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ذہن میں ہمارے آئے, پھر ہم اس چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تو جتنا ظلم کرنا ہے کر لو. اگر اس زاویے سے, اس پوائنٹ آف ویو سے سچ میں اگر دیکھیں گے تو ہر انسان ہر وقت ظلم کرتا رہتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن آنے دو, اس دن تم سب کو یہاں آنا ہے. وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی جزا بھی نہیں دی جائے گی. جتنا تم نے کیا تم کو اتنا ہی بدلہ ملے گا. بدلہ اس کا جو تم نے کیا ہے, جو بھی تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ہی قیامت کے دن ملے گا. اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اور انصاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس طرح سے انصاف کریں گے کہ جو بھی اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنی کارکردگی کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی شفاعت کی وجہ سے اگر کسی کی قسمت میں جنت آ گئی, اگر کسی کی قسمت میں جنت آ گئی تو الیوم فی شغل فاکہون, تو آج کے دن جو جنتی ہوں گے نا وہ بہت مزے میں ہوں گے اور طرح طرح کے میوے کھا رہے ہوں گے. اللہ نے فی شغل فاکہون کہہ کے یعنی صرف میوے کھائیں گے اور عیش میں ہوں گے. ہم اور آپ جس کو عیش کہتے ہیں سوچئے اس کی شان کتنی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو عیش کرتے ہیں, چلو پارٹی کرتے ہیں. جس چیز کو ہم پارٹی کہتے ہیں اس میں ہم ہزاروں لاکھوں روپے کروڑوں تک خرچ کرنے والے لوگ ہیں, خرچ کرتے ہیں نا ایک ایک پارٹی کے اندر. اور جس کو ہمارا رب پارٹی کہہ دے وہ کتنی مہنگی پارٹی ہوگی. اور آج ہماری اور آپ کی سیٹنگ پارٹی کی یا پھر جس جگہ پہ ہم پارٹی رکھتے ہیں, ہمارا گھر کسی کا گھر کوئی ہوٹل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا رب جہاں پارٹی رکھے گا وہ تو جنت ہوگا. کیا خوبصورت گھر ہے اور کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہنے کا کہ آج جو ہمارا جنتی بندہ ہوگا نا آج اس کے لیے پارٹی ہے. فی شغلن, شغلن کا مطلب پارٹی ہوتا ہے. اس کے لیے پارٹی دی جائے گی, طرح طرح کے میوے جات ہوں گے. جس کو ہمارا رب پارٹی کہہ دے وہ کتنی بڑی پارٹی ہوگی.
خود وہ آرگنائز کر رہا ہے. سیٹنگ جو ہے وہ جنت ہے. سوچئے جنتیوں آپ کتنی خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت دے, ہم تمام کے والدین کو جنت عطا فرمائے. وہاں ہم پہنچے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں, جب اس پارٹی میں, جب جنت میں یہ ہمارے جنتی بندے آئیں گے تو صرف وہی نہیں, ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ تعالیٰ اس کے بیٹھنے تک کے اسٹائل کو بیان کر رہا ہے کہ صرف وہی نہیں, وہ اور اس کے جو جوڑے ہوں گے. اس سے ہرگز مراد یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کوئی مرد جنتی ہے تو اس کی بیوی بھی جنتی ہو جائے گی. اعمال سب کے ہیں, اور اگر کوئی عورت ہے تو جنتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا شوہر بھی جنتی ہو جائے. حضرت آسیہ ہے نا, فرعون کی بیوی تھی, وہ جنتی خاتون ہے, لیکن فرعون جہنمی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں, جنتی ہیں, لیکن ان کی بیوی جہنمی ہے. اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں نبیوں کے ہی زمانے میں ہم لوگوں کو مل جائیں گے, ہمارے آپ کے بھی دور میں ملیں گے. تو جو بھی ان کے ساتھ, اللہ نے اس لیے اس کے شوہر اور اس کی بیوی نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ جو بھی اس کو جوڑا دیا جائے گا, وہ اور اس کا جوڑا علل ارائے کے, وہ بہت بڑے توشک پہ, بہت بڑے بستر پہ, متکئون, تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کہیے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اسٹائل بیان کر رہا ہے اپنی پارٹی کا کہ اس طرح سے ہم آرگنائز کریں گے کہ پارٹی دیں گے, میوے ہوں گے اس کے اندر, اور وہاں پہ وہ اور اس کے جوڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسی مثال آپ نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی. وہ اور اس کے جوڑے تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. ہمارا رب اس اسٹائل سے کتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرماتا ہے نا. آگے اللہ فرما رہا ہے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. کہا ان کے لیے میوے ہوں گے. اب پارٹی میں کیا کیا چیزیں رہیں گی سن لو. کہا کہ ان کے لیے میوے تو ہوں گے ہی ہوں گے. میوے کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں آپ جتنے طرح کے پھل فروٹ, ڈرائی فروٹس, جو بھی آپ میوے سمجھتے ہیں وہ سارے دنیا کے میوے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جنت کا میوہ تو ملے گا ہی. اور صرف اتنا ہی نہیں, یہ تمہاری پارٹی نہیں ہے جو لمیٹڈ ہو کہ جس میں ہم نے اتنا ہی خرچ کیا ہے, یہ میری دی ہوئی پارٹی ہے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, اور ان کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو بھی چیز وہ چاہیں گے. سبحان اللہ. جو چاہیں گے, جس کا دعویٰ کریں گے, جس کو پکاریں گے, وہ ساری چیز اس کے سامنے حاضر. غلمان کو بلائیں گے, حوروں کو بلائیں گے, جو پھل کھانا چاہیں گے وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. یہ قرآن میں اللہ سورہ یاسین شریف میں ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی اس چیز کو پڑھا ہی نہیں, تو ہم کیسے اس کی طرف اپنے دل کو مائل کریں گے؟ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم. کہا سلامتی ہو, مبارک ہو اے لوگو, اے میرے جنتی لوگوں, میرے جنتی بندو, تمہیں مبارک ہو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسی نہیں پھینک رہا ہوں, معاذ اللہ, ایسی نہیں کہہ دے رہا ہوں کہ قرآن کی بات ہے. قولا من رب الرحیم, تمہارے رحم فرمانے والے رب کا یہ قول ہے, یہ قرار ہے, یہ وعدہ ہے اور یہ پرومس ہے. سبحان اللہ. قرآن میں ہے قولم, قول کہتے ہیں نا ہمارا قول, قول قرار. قولا من رب الرحیم, یہ تمہارے رحیم رب کا قول ہے, اس کا قرار ہے, یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کا پرومس ہے. ہم اور آپ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا وعدہ اللہ فرما دے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا. تو یہ جنتیوں کے بارے میں وعدہ ہے. اللہ فرما رہا ہے تو اے مسلمانوں آ جاؤ اس جنت کی طرف, چلو اس جنت کی طرف چلتے ہیں, اپنے اس رب کی طرف چلتے ہیں. اور رب ملے گا ہمیں مسجد میں. جب مسجد میں جائیں گے تو مسجد یعنی نماز ہم کو برائیوں سے روکے گی. جس وقت آپ رات کے سناٹے میں سو رہے ہوں گے, آپ کو گناہ کرنے کا دل کرے گا, اس وقت آپ کے دل میں خیال آئے گا یار ہم تو نماز پڑھتے ہیں, نمازی آدمی ہیں, فجر کی نماز چھوٹ جائے گی اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو. نوجوانوں, سوچنے کی بات ہے. اگر آپ نماز کی عادت ڈال لیتے ہیں تو پہلے تو آپ ناپاکی سے بچ جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کوئی دوسرا آدمی بھی آپ کو کہے نمازی ہو کر کے غلط کام کرتے ہو, دھیرے دھیرے آپ کی وہ بھی غلطیاں چھوٹ جائیں گی. پھر آپ کے چہرے پہ وہ نور آئے گا کہ دنیا دیکھے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتی ایسے ہوں گے ہمارے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا, اللہ کو جلال آئے گا, شان رحیمی اب شان قہاریت میں بدل جائے گی.
اللہ کی رحمت والی شان شان قہار میں بدل جائے گی. ہمارا رب قہار ہو جائے گا, اپنی شان قہاریت کو دکھائے گا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق, اپنی شان کے مطابق فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرم لوگو, اے ہمارے نافرمانو, تم ہمارے نیک بندوں سے بالکل الگ ہو جاؤ, ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تم ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. کتنی رسوائی کی بات ہے. سب اس پارٹی میں گئے ہوئے ہیں, اللہ نے پہلے سب کو جمع کیا ہے, سب ایک پارٹی میں آپ لوگ موجود ہیں. آدھے آدمیوں کہتے بھاگو تم لوگ یہاں سے, کیسا لگے گا انہیں؟ سب کے سامنے میں کہہ رہے ہیں, 4 لوگوں کے سامنے میں. ہماری کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ اپنی اتنی انسلٹ فیل کریں گے کہ وہ دوبارہ آپ کی محفل میں نہیں آئیں گے, آپ سے بات نہیں کریں گے. بتائیے اس وقت تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے قیامت تک کے انسان ہوں گے. سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے الگ کریں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں تم ہمارے نیک بندوں کے بدن میں مت سٹو, ان کے سائے میں مت رہو, بھاگو یہاں سے الگ ہو جاؤ. کیسی حالت ہوگی ہماری. غور کرو, اس منظر کو ملاحظہ کرو جس وقت ہمارا رب کہ اگر وہ رحم نہ کرے تو دنیا میں کائنات میں کوئی ہم پہ رحم نہیں کر سکتا. وہ کرم نہ فرمائے تو ہم پہ کوئی کرم نہیں کر سکتا. اس کی شان رحیمی سے اگر ہم محروم ہو جائے کوئی ہم پہ مہربان نہیں ہو سکتا. آخری سہارا تو وہی ہوتا ہے. ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی بہن چھوڑ دیتے ہیں, دوست احباب چھوڑ دیتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں اللہ کا سہارا. آخر میں کہتے ہیں چلو میرا کوئی نہیں ہے, میرا اللہ ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. دنیا میں تو اتنا کہہ رہے ہو, سوچو جس رب کا سہارا ڈھونڈتے رہتے ہو, جس رب کا دعویٰ کرتے رہتے ہو, قیامت کے دن وہی خدا اگر مہربانی کو چھوڑ کر کے کہہ دے اے تم مجرم ہو بھاگو یہاں سے, آج کے دن میں بھی تم پہ مہربان نہیں ہوں گا. کون تم پہ مہربان ہوگا اس دن؟ کون ہوگا مہربان مجھے بتاؤ؟ کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو ماننا پڑے گا. قرآن میں ہے, یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں ہوگا ہمارا مہربان. جب ہمارا رب کہہ دے گا کہ ہم تم پہ مہربان نہیں ہیں, پھر کس کو کہو گے اللہ کا سہارا؟ اللہ کے علاوہ پھر کون سہارا ہوگا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تم لاکھ مان جاؤ گے, قیامت کے دن وہ نہیں مانیں گے. وہ رسول بھی منہ پھیر لیں گے, وہ اولیاء بھی منہ پھیر لیں گے, تمہارے پیر بھی منہ پھیر لیں گے, یہ علماء بھی منہ پھیر لیں گے جب ہمارا رب کہے گا کہ ہم نے تجھ سے منہ پھیر لیا. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج ہمارے نیک بندوں سے, ہماری پاکیزہ جگہ سے تم ہٹ جاؤ, یہاں سے الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ, لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں گے, مالک ایک تو تیرا ہی سہارا تھا, تو نے مجھے کہہ دیا الگ ہو جانے, اب کون ہماری مدد فرمائے گا؟ اللہ ایکسپلین فرمائے گا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدمی, اے انسان, کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان, کہ شیطان کی پیروی مت کرنا. شیطان کہے شراب کی طرف چلو مت جانا, کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ شیطان کہے اپنے نفس کی پیروی کرو تو مت کرنا, کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کہ شیطان اگر کہے کہ نماز چھوڑ دو تو مت چھوڑنا, کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کہ شیطان کہے ماں باپ کی نافرمانی کرو تو مت کرنا, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا؟ کیا تمہیں کوئی علماء نہیں بتا پائے؟ کیا انبیاء کرام تم تک قرآن لے جا کر کے موجود نہیں ہوئے؟ اس وقت ہمارا منہ کیسا رہے گا؟ اس وقت ہم کس نظروں سے اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فوراً ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ہاں مالک یہ سب کچھ تو قرآن میں موجود تھا. اللہ کہے گا اللہ تعبد الشیطان, کیا ہم نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اے انسان, اے آدم کی اولاد, کہ شیطان کی پیروی مت کرنا. انہو لکم عدو مبین, اور ہم نے بار بار کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, جو کھلے عام تم سے دشمنی کرتا ہے,
کھلے عام تم سے غلط کام کرواتا ہے، کھلے عام تم سے شراب نوشی کرواتا ہے، کھلے عام تم سے اڈا بازی کرواتا ہے، کھلے عام تم سے شراب نوشیاں کرواتا ہے، زناکاریاں کرواتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، ہمارے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ ایک منظر ہے، آپ سب لوگ، مجھے یقین ہے آپ لوگ اس منظر میں موجود ہیں، وہاں سے ہٹیے گا مت۔ اگر ہٹ گئے تو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، اس وقت ہماری زبان بند ہو جائے گی، خاموش ہو جائیں گے۔ ہم کیا بولیں گے؟ کہیں گے ہاں یار، اب مولانا تو ہمارے سامنے بول رہے تھے، تقریر تو ہو رہی تھی، انبیاء اکرام تو لائے تھے یہ سب باتیں۔ یہ جو بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کا راستہ مت اختیار کرو، یہ بھی کہا تھا اَنِ اعْبُدُونِي، کہ میری عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یا آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، کیا اللہ نہیں پوچھتا ہے تم سے؟ یقیناً پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے؟ یقیناً کہا تھا۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ، سینکڑوں جگہ عبادت 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 کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ نہیں کہ میری عبادت کرو؟ تم وہاں پہ کہو گے ہاں اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، ہم تو نہیں کر پا رہے تھے۔ بولا پھر میں نے ظلم کیسے کیا؟ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں الیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا ضرور۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم دنیا میں تھے تو کیا تمہارے سامنے پچھلے اگزامپلس نہیں تھے کہ تمہارے پہلے لوگوں کو ہم نے کس طرح سے نیست و نابود اور برباد کر دیا تھا؟ فرعون نہیں تھا تم سے پہلے؟ قارون کے واقعات تم نے نہیں سنے تھے؟ تم نے شیطان کی تکبر کو اور اس کے غرور کو اور اس کے انجام کو نہیں سنا تھا؟ سب کچھ تو تم نے سنا تھا، پھر تم نے اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کیا؟ تم نے عبرت کیوں نہیں حاصل کیا؟ تم سے پہلے لوگ مرتے چلے جا رہے تھے، مرتے چلے جا رہے تھے، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگ مر گئے، سینکڑوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی اس وقت؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب فیصلہ مکمل، اب قلم توڑ دیا گیا، اب کوئی وکالت کسی کی نہیں چلے گی، کوئی تمہارے بارے میں جرا نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، فیصلہ کامل ہو گیا۔ اب دیکھو ادھر فرشتوں اس کو جبڑے کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ہادی جہنم التی، یہ وہی جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ غلط کرو گے تو تمہیں اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرما رہا ہے کہ یہ وہی جہنم ہے۔ بار بار جہنم 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 جو سنتے تھے کہ گنہگار جہنم میں جائیں گے، دیکھ لو یہی وہ جہنم ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ جبڑے کے بل جہنم کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس گھر سے بچائے، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرنے والوں کو، زندے مردوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچائے۔ یہ وہ جہنم ہے جس سے بچنے کے لیے ہمارے رسول جو معصوم ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھلائی کے ساتھ زندہ رکھ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جس سے ہمارے رسول دعا جس کی کر رہے ہیں، سچ بتانا کتنی مرتبہ ہم نے جہنم سے بچنے کی دعا کی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، روزانہ دن میں کتنی بار اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں؟ کتنی بار کہتے ہیں اے اللہ ہم کو جہنم میں مت بھیجنا؟ خدا کی قسم ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی موت تک کو یاد نہیں کرتے، جہنم کو کیا خاک یاد کریں گے؟
ہمارے رسول کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہو کر کے، ہم محمد ہو کر کے اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو اے میری امتیوں تم بھی توبہ کیا کرو۔ ہم نے کتنی بار توبہ کیا؟ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ فرمائے گا ہی جہنم، یہ وہی جہنم ہے کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے فرما رہا ہے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اے فرشتو اب جاؤ اس کو لے جاؤ، اور ان سے کہے گا کہ مل جاؤ اسی جہنم میں۔ یہ کہتے ہیں نا مٹی میں مل جانا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کے اندر ڈال دینا، گڑھے کے اندر ڈال دینا۔ اللہ فرما رہا ہے، ایک لفظ کے اوپر غور کرو، اصلا یسلی اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور ایک ہوتا ہے القا یلقی جس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فرشتوں تم اس کو ڈال دو، ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر ڈالی جانے والی الگ چیز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس لو یعنی ملا دو اس کو، اس کے اندر ملا دو، مطلب جہنم کے اندر ڈالو نہیں، ورنہ اس کے اوپر کم عذاب ہوگا، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جہنم کے اندر جانے والا انسان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو جہنم سے ملا دو، یعنی جہنم کی آگ بنا دو اس کو، یعنی وہ سراپا جہنم بن جائے گا۔ کوئی کیا کہے گا کہ اس کے اندر یہ عذاب ہوتا ہے، بچھو کھچر کے اتنے برابر ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کا یہی لفظ کیا کم خطرناک ہے۔ یہ کہے گا جہنم سے ملا دو، خاک میں ملا دو، لاش کو ایک دم پورا پیس کر کے، ہماری لاش کو بالکل مٹی کی طرح بنا کر کے مٹی کے اندر جو ہے ملا دیا جائے، تو کہتے ہیں نا خاک میں ملا دینا۔ اللہ اسی طرح سے کہے گا کہ اس آدمی کو جہنم ہی بنا دو، وہ آدمی جہنم ہی بن جائے گا، پھر عذاب کا کیا سوچنا۔ سوچئے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جہنم کا چھوٹا سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ ایک جہنمی کو آگ کا جوتا پہنا کر کے آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا، اور آگ کے صندوق کے اندر پھر آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس صندوق کو 7 آگ کے صندوق کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیا ہوگا یار، کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس کے بارے میں؟ ایک ہم انسان، ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کہاں جائیں گے، جس کے آنکھ میں چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا کیڑا پڑ جاتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، پلکیں جھپکنے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جس کو ایک سوئی چوب جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ کیا وہ جہنم کا عذاب برداشت کر لے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، اور وہ بھی وہ آگ جس کو ہمارے رب نے خود بھڑکائی ہو، جس کو انسان نے نہیں ہمارے رب نے بھڑکائی ہو۔ اللہ فرما رہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور آج کے دن ہم اس کی زبانوں پہ تالا لگا دیں گے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرما رہا الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ گڑ گڑا نہیں سکتے، وہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگ سکتے، وہ اپنے رب کو دوبارہ دنیا میں جانے کے لیے نہیں بول سکتے، وہ پہلے کریں گے جتنا کرنا ہوگا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کی زبان سے آواز تک نہیں نکلے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب جب پوچھ گچھ ہوگی تو ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے کہ کہاں پہ ظلم کیا، کہاں پہ چوری کی، کہاں پہ غلط کام کیا، کہاں پہ کس کے ساتھ چھینا چھپٹی کیا، کہاں کس کے اوپر ظلم کر ڈالا، کہاں پہ کس کا چھین لیا، کہاں پہ کس کو برباد کر دیا، کہاں پہ کس کو پیس دیا۔ اللہ فرمائے گا، قرآن میں کہہ رہا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے اس کے ہاتھ بات کریں گے، مالک اس نے ایسا ایسا کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر اس دن گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو پیر اور ہاتھ کے ذریعہ اس نے کمائی کی تھی، جو غلط چیزیں کمایا تھا اس نے، جو برائیاں کمائی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے اس دن اس کے ہاتھ پیر بولیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے، تھوڑا سا گہما گہمی ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیتے۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیتے۔
فاستبقوا الصراط، تو وہ راستہ نہیں دیکھ پاتے، راستہ بھول جاتے، فأنا یبصرون، تو کہاں سے دیکھ لیتے؟ لیکن اللہ نے جو یہ آنکھیں کھلی رکھی ہیں اس دن، ہماری زبانوں پہ تالا لگا دیا، ہمارے ہاتھ بول رہے ہیں، ہمارے پاؤں بول رہے ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہماری آنکھوں کو کھلا رکھا، اس لیے کھلا رکھا کہ یہ آنکھیں دیکھ سکے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک آنکھ ہی ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ساتھ ہونے والے سارے کرتوت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھ کو ہم زندہ رکھیں گے اس دن، تمہاری آنکھیں ملاحظہ کریں گی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو زمین کے اندر دھسا دیتے، ان کے مکانوں کے اندر دھسائی کے چھوڑ دیتے۔ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، تو وہ 2 قدم بھی آگے نہیں جا سکتے اور وہ پلٹ کر کے بھی نہیں آ سکتے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب آگے پھر زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ۔ آخری بات کہہ کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اترا رہے ہو نا تم اپنے بازوؤں پہ، بہت مضبوط کاندھوں پہ، نرگسی آنکھوں پہ، خوبصورت جلدوں پہ، خوبصورت چہروں پہ، مضبوط ہڈیوں پہ، اگر تم اترا رہے ہو، من نعمرہ، جس کو ہم نے عمر دیا ہے، جس کو ہم نے بڑھایا ہے، ننکسہ فی الخلق، ایک نہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے ہم پھر سے اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ سب دیکھ کے بھی عقل نہیں آتی؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، تمہارے پاؤں کمزور ہوتے ہیں، تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، تمہاری آنکھ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی، تم ٹھیک سے سن نہیں پاتے ہو، تم صحیح سے اچھا کام نہیں کر پاتے اپنا، تم صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے، یعنی جب چھوٹے بچے ہوتے ہو، پھر تمہیں ہم عمر دیتے ہیں، نعمرہ، ہم تمہیں بڑھاتے رہتے ہیں، جب تم بڑھ جاتے ہو، جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو، ننکسہ فی الخلق، پھر ہم تم کو وہی بنا دیتے ہیں، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، پھر تمہارے آنکھ کام نہیں کرتے، پھر تمہاری زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، پھر تمہارے کان کم سننے لگتے ہیں، پھر سے تمہارے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، پھر سے تمہاری طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر سے تم ویسے ہی بن جاتے ہو جیسے بچہ۔ اور ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ تو بچے کی طرح ہوتا ہے، ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے نا، نکلتا ہے، جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بچے کی طرح ہوتا ہے، اس کی کیا بات کا اعتبار۔ اللہ نے کہا ہے من نعمرہ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں وہ اپنی عمر پہ، اپنی طاقتوں پہ نہ اترائے، ننکسہ فی الخلق، ہم خلق میں، ہم اس کی بناوٹ میں پھر سے اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ ہم نہیں پوچھ رہے، اللہ پوچھ رہا ہے، فلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہمارے محبوب جو تم تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں نا، ہمارے رسول جو یہ سب پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بھاری بھاری باتیں، اس کو تم شعر اور شاعری مت سمجھنا، اس کو پاگل پن کی باتیں اور ایسی ہی بکواس مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ شاعری کریں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ صرف اور صرف ہمارا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جس کو ہم قرآن مبین کہتے ہیں، کھلا ہوا قرآن کہتے ہیں، ظاہر و باہر قرآن کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فیہا تبیان لکل شیء، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، دنیا کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے ہر چیز کھل کر کے بیان فرما دی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، آپ تک ہمیں یہی ساری باتیں پہنچانی تھی۔ ممکن ہے ساری باتیں ہم سب کو یاد نہ رہے، لیکن جو بہت موٹی موٹی باتیں ہیں ان سب کو یاد رکھنا مسلمانوں۔ مورل آف دا اسپیچ، یہ پوری تقریر کا جو ایک مورل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ قیامت آئے گی ایک دن، اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ہماری یہ لذت چند دنوں کی ہے، چند دنوں کے بعد یہ ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی لذت، بڑا سے بڑا پیسہ خرچ کر دو، شادیوں میں ڈھول تاشے گانے بجانے سب کر لو، ایک دن وہ لذت صرف ایک دن، لیکن اس کا گناہ قیامت تک رہے گا۔ اور توبہ کی تو توفیق ہی نہیں ملتی ہے نا۔
جب انسان گناہ بہت زیادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو ہم توبہ نہیں کریں گے، اور توبہ نہیں کریں گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، جب گناہ نہیں معاف ہوں گے تو وہی سب ہوگا جو اللہ نے قرآن میں لکھا، ہم نے آپ کو سنایا۔ یہ جتنی بھی بات میں نے آپ کو سنائی ہے یہ سورہ یاسین شریف، اور جس کے اندر سورہ یاسین شریف میں آیت نمبر 69 تک ہم نے سنائی ہے، آیت نمبر 69 تک ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا 47 سے، 47ویں آیت سے لے کر کے 69 تک میں اتنی ساری باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ چند ہی تو آیتیں ہوئی نا بھائی، ادھر 3 ہو گئے، ادھر 19 ہو گئی، 20 ہو گئی، 23-22 آیت میں جو ہے اتنی ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی۔ پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ اچھا یہ سب میری اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا صحیح اور سارا کا سارا مطلب بتا دیں۔ میری کیا کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو قرآن کی ایک آیت کا سارا مطلب کما حقہ مطلب بتا دے۔ لیکن جتنا ہم نے سیکھا ہے اپنی قوم کو میں نے بتایا ہے، جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہے حدیث سے، تفسیر سے، جو ہم نے سیکھی ہے، اساتذہ سے جو سیکھی ہے، یہ میں عربی پڑھ رہا تھا، اس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا۔ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ نہ میں نے کسی مولانا کا تذکرہ کیا ہے، نہ میں نے کہیں کا کوئی واقعہ بیان کیا ہے، نہ میں نے کسی بزرگ کا واقعہ اور کوئی کہانی بیان کی ہے، کچھ نہیں بولا ہے۔ جو بھی کہا ہے قرآن پڑھا ہے، اس کا معنی بیان کر دیا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کی غیرت یہ کہے گی کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دوستو، اپنی غلطیوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔